برہان غصے سے لال ہوتا سیدھے اپنے گھر پر آتا ہے اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آج واقعی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس نے آیت خان کے لیے سب کیوں کیا۔ وہ آج بھی آیت کی باتوں کو بول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے آج بھی سب کچھ اچھے سے یاد کیا تھا۔ پاکستان سے آ کر اس نے کتنی محنت کی تھی اس مقام کے لیے، اس کو آج بھی یاد تھا۔ وہ اپنے بزنس کی پڑھائی کے لیے نہ صرف لندن میں پڑھا تھا بلکہ امریکہ بھی گیا تھا کہ وہ کم وقت میں جلدی سے اپنا بزنس شروع کر سکے۔ اس نے بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے کتنا کام کیا تھا، بات بھی اس کو یاد تھا۔ اس کو کام کرتے دن سے رات ہو جاتی تھی، پر اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی پڑھائی کو مکمل کیا بلکہ ساتھ میں ہر طرح کی جاب بھی کی تھی۔ 20 سال کا تھا جب اس نے اپنے بزنس کی پہلی اینٹ رکھی تھی۔ جب اس نے یہ بات سلیمان شاہ کو بتائی تو پہلے تو وہ بہت خوش ہوئے، پھر پریشان، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ضد سے اور اس کے غصے سے اچھے سے واقف تھے، پر پھر بھی اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے مان تو گئے تھے۔ پر جب برہان نے کہا وہ جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ برہان کو کیا ہو گیا ہے جو وہ کوئی بھی جاب کرنا چاہتا ہے۔ وہ اچھے سے جانتے جب آپ کسی کے پاس جاب کرتے ہیں تو کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ برہان کو یہ سب باور کروانا چاہتے تھے، یہ سب کو پتہ تھا۔ برہان اپنی بےعزتی، اپنے ساتھ کی ہوئی بدتمیزی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، پر برہان نے نہ پہلے کبھی کسی کی سنی تھی اور نہ ہی اس بار اس نے کسی کی سنی، اور وہ وہی کام کیا جو دل نے کہا۔ تو بعد اس نے جاب کے درمیان کئی بار اپنی ذلت، اپنی بےعزتی، بدتمیزی کو برداشت کیا تھا، پر جب بھی کوئی اس کو کچھ بولتا اس کی بےعزتی کرتا تب برہان غصے سے آیت خان کو یاد کرتا۔ سارا دن تو وہ گدھے کی طرح کام کرتا، کام سے فارغ ہو کر شام کو یونیورسٹی جاتا تاکہ اپنے اسٹڈی بھی کر سکے۔ پھر جب اس نے اپنے بزنس کو شروع کرنے کے لیے بینک سے لون لیا تب سلیمان شاہ کو بہت برا لگتا تھا۔ یہ بزنس بھی تو اس کا ہی ہے، تو اپنے بزنس کے لیے پیسے مجھ سے لے سکتا تھا، بینک کو کیوں درمیان میں لایا؟ تبھی برہان شاہ نے سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ وہ سب اپنے دم پر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بینک کے علاوہ اعمال سے بھی مدد لی تھی، اور جیسے ہی ایک سال گزرا برہان کی ترقی بڑھتی ہی گئی۔ تب اس نے عماد کو اس کے پیسے دینے چاہے تو اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ تب پھر برہان شاہ نے اس کو بزنس میں اپنا پارٹنر بنا لیا، تو تب سے عماد بزنس میں برہان کا پارٹنرشپ بھی تھا۔ اس نے ان 5 سالوں میں نہ صرف لندن میں اپنا کام کیا، اس نے اپنا بزنس امریکہ، ترکی، دبئی، کینیڈا میں بھی پھیلایا تھا، پر اپنی اس ترقی میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی آیت خان کو یاد کرنا نہ بھولا تھا۔ وہ جب بھی اپنی نئی منزل پر پاؤں رکھتا وہ آیت کو ضرور یاد کرتا تھا، جبکہ وہ دل سے بولتا ہے مجھے نفرت ہے آیت خان سے، وہ اب بھی یہی بول رہا تھا۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر مجھے تم سے حد سے زیادہ نفرت ہے۔ آیت خان اپنے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر بولا، اف، یہ غصہ بھی نہ کبھی انسان کو چھوڑتا نہیں کہ وہ کچھ پال کے لیے اپنے دل کی بھی سن لے، پڑھائے یہ محبت بھی نہ ہم کو اس بات کی سمجھ آگے بڑھ اس برہان کو نہیں، پر کوئی بات نہیں، وہ وقت بھی دور نہیں جب برہان شاہ کو احساس ہوگا۔ پاکستان سرحان شاہ ابھی بھی گھر میں بیٹھا تصویر کو ہی دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ مانگ، پتہ ہے پری شاہ کبھی بھی اپنی مانگ کو نہ چھوڑتے ہیں، تم میری مانگی نہیں میری زندگی کا حصہ ہو۔ تم کو تو پتہ بھی نہ تھا، جب تم اس دنیا میں آئی تھی تمہیں میں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا، تم کو تو کچھ پتہ بھی نہیں۔ میں تب صرف 4 سال کا تھا جب میں نے تم کو اپنی گود میں لیا تھا، اور تب چاچو نے کہا کہ شاہ یہ تمہاری پری ہے، تو بس وہ دن اور اس کے بعد کا کوئی بھی دن میں نے تم کو اپنے سے دور نہیں کیا تھا، پر میری ایک غلطی تھی، میں نے تمہاری بات نہیں سنی اور تم کو کچھ دن اپنے سے دور کیا۔ کیا تم مجھ سے اتنی ناراض ہوگی کہ مجھ سے اتنی دور چلی گئی؟ وہ اب بھی اس تصویر کو دیکھ کر بول رہا تھا جس پر اس کے آنسو بھی گر رہے تھے۔ تم کو تو پتہ بھی نہیں، تم میری ضد بن گئی تھی، اور تب چاچو نے بتایا جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تم کو مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانا ہوگا۔ تو بس یہ سن کر پڑی مجھے ایسا لگا اگر میں نے اب کچھ نہیں کیا تو پھر تم بڑی ہو کر مجھ سے دور ہو جاؤ گی، اسی لیے میں نے تبھی پورے خاندان کے سامنے کہا
مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو پتہ ہے پری وہ ایک دم جنونی سا ہو کر بولا۔ جیسے پری اس کے سامنے تو تب سب نے میری بات سن کر کہا بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، میں میری پری کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو بس اس طرح سب نے تم کو میرے نام کر دیا۔ تب ہی گاڑی ڈیڈ ایریا کے پاس سے گزرنے لگی تو سرحان کو کچھ یاد آتا ہے۔ بچاؤ بچاؤ، وہ اپنی ہی دھن میں سڑک پہ چلا جا رہا تھا۔ جب اس کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے تو فوراً رک جاتا ہے۔ وہ 16 سال کا لڑکا حیران ہو جاتا ہے، اس سنسان جگہ پر کون ہو سکتا ہے؟ پھر سے وہی آواز آتی ہے بچاؤ۔ اس بار وہ لڑکا ڈر جاتا ہے۔ وہ فوراً وہ آگے جاتا ہے جہاں اس کو ایک بند کمرہ نظر آتا ہے جہاں اس سے یہ آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کمرے کے پاس گیا تو اس نے پہلے تو کھڑکی سے اندر دیکھنا چاہا، پر وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکا کیونکہ اندر بہت زیادہ اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ جلدی سے بولا کون ہے؟ اندر اس کی آواز سنتے ہی اس بند کمرے سے آواز آنا ایک دم ہی بند ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکا جلدی سے آگے جاتا ہی ہے۔ وہ سامنے ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو اس کے اندر آنے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ وہ لڑکا یہ دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ اندر سے ہی بولی آپ جائیے جہاں سے میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ میرے کزن کو بلا دے، وہ وہاں اسٹیڈیم کے اندر ہے۔ وہ لڑکا سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا کرے، اس لیے جلدی سے بولا کہ اس نے اسٹیڈیم کے اندر سب جگہ دیکھا پر اس کو وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ باہر اس جگہ پر آتا ہے تو وہ سامنے دیکھتا ہے وہ لڑکی اپنے دوپٹے سے نقاب کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ تو تبھی وہ اس لڑکی سے ٹکرایا تو اس کی آنکھوں میں ہی کھو جاتا ہے۔ وہ ابھی بھی اپنے کمر میں 8 سال پرانا یہ واقعہ یاد کر رہا تھا جب اس کے دوست کی کال ہے تو وہ ایک دم ہوش میں آیا اور جلدی سے سگریٹ کو پھینک کر فون کو پک کرتا ہے۔ ہاں یار، وہ فون اٹھاتا ہے بولا ہاں یار کیا تو 2 دن سے یونی کیوں نہیں آ رہا؟ سمارٹ اس کی بات پر اچھا خاصا بدمزہ ہو کر بولا سمارٹ ہاں یار آؤں گا کل یونی۔ وہ بہت اداسی سے بولا۔ سمارٹ اس کی بات سن کر بولا کیا ہوا؟ زرشا تو ٹھیک ہے وہ جانتا تھا پر پھر بھی وہ اس کو پوچھ رہا تھا کہ کیا پتہ اس بار کوئی اور وجہ ہو۔ اس کی اداسی کی پر وہ اس کا جواب سن کر اداس ہو جاتا ہے اور ایک لمبی سانس کو خارج کر کے بولا زرشا تو بھول کیوں نہیں جاتا اس لڑکی کو؟ زرشا اس کی بات پر اداسی سے ہنس کر بولا سمارٹ میں خود بھی نہیں جانتا میں اس کو کیوں یاد کرتا ہوں، پر جب بھی اس کی آنکھوں کو یاد کرتا ہوں تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ بس مجھے یہ جاننا ہے وہ لڑکی اب کہاں ہے اور کیسے؟ سمارٹ اس بات پر بول ٹھیک ہے تو دل سے اس کو ڈھونڈ رہا ہے نہ تو وہ مل جائے کہ تجھے چل بعد میں بات ہوتی۔ اچھا یاد سے آج کل آپ آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ سمارٹ اس کے فون کاٹنے سے پہلے بولا وہ کہ ابھی اس کی گاڑی لاہور کے بڑے سے شہر میں سے ڈیفینس میں داخل ہوئی جہاں اس کا بڑا سا گھر تھا۔ جیسے اس کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی وہ جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتا تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور جیسے ہی حال میں داخل ہوا وہاں کی سب لائٹ بند تھی۔ وہ حال کو عبور کر کے جلدی سے سیڑھیوں کی طرف کیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف پھر مڑ کر اپنے بھائی کے کمرے کی طرف کیا جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوگا۔ پھر بھی وہ اس کے روم میں جاتا جو ہمیشہ کی طرح آج بھی حالت ہے۔ اس کا کیا ہوگا، یہ کب بڑا ہوگا؟ سرحان اپنے منہ میں ہی بڑبڑائے اور اپنے روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ لندن نور اپنی ہی دھن میں ہینڈ فری لگایا مسجد سے روم سے باہر سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی جب وہ اس سے بری طرح سے ٹکرا جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اوپر توازن نہ رکھ سکی اور دڑم سے گر جاتی ہے۔ حور اس کو دیکھ کر بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو روک پاتی ہے جو بہت بری طرح گری تھی۔ جیسے ہی ماہین کی نظر حور پر گئی تو وہ غصے سے ہی اس کو دیکھ رہی تھی جب ایک دم حور اپنی ہنسی کو بریک لگا کر کہہ دی ہے او آئی ایم سوری ماہین۔ ماہین اس کی بات پر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ حور اور ماہین کی کبھی بھی نہیں بنی تھی، یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتی تھی۔ اس کی وجہ ماہین کا حور کو ناپسند کرنا۔ جب سے حور ان کی زندگی میں آئی تھی تب سے سب نے اس سے زیادہ حور کو ہی پیار کیا۔ برہان نے تو دل سے حور کو اپنی بہن ماننا تھا، وہ بہت خوش تھا جب حور نے اس کو اپنا بھائی بنایا تھا، وہ تو اس بات پر ہی خوش تھا۔ حور اس نے اس کو اپنا بھائی بنایا تو بس سب سے زیادہ حور سے پیار کرنے لگا اور یہ بات ماہین کو اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ جب بھی ماہین اور حور کا آپس میں کسی بھی بات پر جھگڑا ہوتا تو وہ ہر بار حور کا ساتھ دیتا تو بس تب سے ماہین نے
حور کو اپنا دشمن ہی مانا تھا۔ حور ابھی بھی اس ماہین کو ہی دیکھی تھی جس نے اپنے اوپر ریڈ کلر کی شرٹ اور ساتھ میں گرے کلر کی جینز پہنتی تھی، جس کے ایک ہاتھ میں واچ اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر رنگ تھی۔ اس کے بھورے بال اس پر اس نے نیو ریڈ کلر کروایا تھا، جو بہت ہی مشکل سے اس کے شانوں کو چھو رہے تھے۔ وہ ایک ادا سے ان کو چھیڑتی ہے جس کو حور دیکھ کے اپنے دل میں سوچتی ہے، واہ، بالوں کو پیچھے تو ایسے کرتی ہے جیسے نوابنی کے بال حد سے زیادہ لمبے ہو۔ تبھی ماہر نے کہا، تم نے جان بوجھ کے مجھے گرا، میں اس کا تم سے بدلہ ضرور لوں گی۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پاکستان وہ ابھی جم سے واپس کر آیا تھا۔ وہ اپنے روم میں جا کر آفس کے لیے تیار ہونے لگ گیا۔ وہ 10 منٹوں میں تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا اور اپنا ناشتہ شروع کرنے کو تھا جب اس نے ملازم کو کہا، اپنے چھوٹے صاحب کو بلا کر لاؤ۔ تو وہ جلدی سے اوپر گیا۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھا جب کسی نے بہت ہی بے دردی سے اس کے روم کا دروازہ پیٹا تھا۔ وہ نیند میں ہی اٹھ کے دروازے کو کھول کر غصے سے ابھی بولا بھی نہ تھا۔ ملازم جلدی سے بولا، چھوٹے صاحب معاف کیجیے گا، وہ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے، جو ابھی غصے سے اس کو تک کے جا رہا تھا۔ اس کی بار بار ایک دم ہی نیند سے ہوش میں آیا تھا اور لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا، کیا بابا، کب آئے چھوٹے صاحب؟ جی کل رات کو ہی آئے ہیں۔ وٹ رات کو؟ وہ اپنی ہی دھن میں بڑبڑایا اور ایک دم ہی اس کے دماغ میں خیال ہے تو ملازم سے پوچھا، اچھا تو بھائی نے گھر میں آتے ہی کیا میرے بارے میں کچھ پوچھا تو نہیں تھا تم سے؟ وہ ابھی بھی اس کو کھا جانے والی نظروں سے بولا، نہیں صاحب جی، ہم سے تو رات کو ان کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اپنے نوکر کی بات پر کچھ سوچ کر بولا، اچھا تم جاؤ اور ان سے بولو کہ وہ آتے ہیں۔ ملازم جلدی سے جانے لگا تو وہ پھر سے بولا، اور ہاں، اگر بھائی تم سے میرے بارے میں کچھ بھی پوچھا رات کو یہ باہر تو نہیں گیا تو نہ ہی میں جواب دینا۔ اوکے۔ ملازم اپنے مالک کی بات پر سہلا ہاں میں، حالانکہ وہاں سے 9-11 ہو جاتا ہے۔ اب اپنے روم میں جا کر جیسے تیار ہو کر باغ کر گیا۔ سرحان شاہ اس کا انتظار کر کے خود ہی اوپر جانے کا سوچتے تھے۔ اس کے آنے کی آواز وہ سن لیتے ہیں۔ وہ ناشتے پر اپنے بھائی کو دیکھا خوش ہوتے ہیں، جلدی سے سلام کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی آپ کا؟ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھا ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ سرحان کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھے اور وقت کو ضائع کی بغیر بولا، آج جونی کے بعد تم مجھے آفس میں نظر آؤ۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر ایک دم ہی بولے، بھائی؟ سرحان نے اس کی بات کو کاٹ کر پھر سے گویا ہوا، ہاں آج پر تم مجھے پھر سے شام کو ٹھیک 7 بجے گھر پر نظر آؤ۔ اگر تم 7 بجے گھر پر نہ ملے تو پھر رات کو ہی تم کو شاہو حویلی جانا ہوگا۔ وہ کب کہاں اپنا منہ کھولے اپنے بھائی کو ہی دیکھے جا رہا تھا جب پھر سرحان نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو زرشا، تم کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے تم کس کے بیٹے ہو اور کس کے بھائی۔ تم کو آج تک جو بھی چاہیے تھا میں نے تم کو لا کر دیا تھا، پر اب تم حد سے زیادہ بڑھے ہو۔ تم کو کیا لگا مجھے نہیں پتہ کہ تم کل اب جاتے ہو؟ اس لیے اس بار پھر پیار سے سمجھا رہا ہوں، پر یہ لاسٹ ٹائم ہے۔ اس کے بعد سرحان نے اس کو اپنی سنہری آنکھوں سے دیکھا، بولا، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ زرشا ایکا بڑھ کے رہ جاتا ہے اور یونی کے لیے چلا جاتا ہے لندن۔ کیا برہان امارت کے گھر پر آیا تھا جو اپنی پیکنگ کرنا تھا پاکستان جانے کی، اور ساتھ ہی اس نے یہ بات برہان کو بتائی تو وہ شاک ہو جاتا ہے، پر امارت اتنی جلدی میں کیوں جا رہا ہے؟ وہ بھی اچانک جا۔ برہان جو کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا بے چارگی سے پوچھا، یار میں صرف ایک ماہ کے لیے جا رہا ہوں، بس ایک میٹنگ ہے لاہور میں۔ اس کے بعد میری ماما کی کزن زاد بھائی تھے وہاں جن کے گھر شادی کا ماحول ہے، یعنی ماسی ماں چاہتی ہیں میں وہاں جاؤں، تو بس میں نے اوکے کہہ دیا۔ وہ سرسی سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، چل ٹھیک ہے، وہاں اچھے سے انجوائے کرنا۔ اداسی سے بولتے ساتھ ہی اسے گلے لگا گیا، برہان تو بھی میرے ساتھ چلنا، ہم دونوں انجوائے کریں گے۔ تجھے پتہ تو ہے وہاں دشمنیاں پڑی ہوئی ہیں، پاپا کبھی بھی وہاں جانے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اماد جانتا تھا اس لیے زیادہ نہیں کہا۔ پاکستان سرحان شاہ جیسے آپس میں داخل ہوئے، اس کا پورا اسٹاف جلدی سے اس کی آمد پر کھڑے ہو کر اس کو سلام کرتے ہیں۔ وہ اپنی سنہری آنکھوں کو آفس کے ہر پل پر ڈالتا ہوا سیدھا اپنے کیبن میں چلا جاتا ہے۔ تبھی عادل اس کے روم میں داخل ہوا، اس کے سامنے حور کی فائل رکھی۔ سر، یہ حور فیصل شاہ کی فائل جس میں اس کے بارے میں سب کچھ موجود ہے۔ سرحان ایک نظر عادل پر ڈال کر اس فائل کو دیکھنا شروع ہوا۔ سرحان نے فائل سے نظر اٹھا کر عادل کو دیکھا اور آنکھوں سے ہی پوچھا، سر حور شاہ فیصل شاہ کی بیٹی نہیں مطلب؟ سرحان اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پایا تو پوچھا، مطلب سر اس لڑکی کو فیصل شاہ نے
اڈاپٹ کیا، بلکہ فیصلہ چاہ کہ اپنی سگی بیٹی نہیں۔ سرحان اس کی بات کا مطلب سمجھ کر حیرانگی سے پوچھ کے عادل پھر سے بولا، نہیں سر۔ سرحان شاہ نے کچھ سوچ کر بولا، عادل مجھے اچھے سے بتاؤ اس کے بارے میں تبادلہ بولا، سر حور پاکستان کے رہنے والے، پاکستان میں ہی زیر تعلیم ہے۔ جب حور 20 سال کی ہوئی تو فیضہ چاہ اور ان کی وائف لندن چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ حور ان کے ساتھ ہی جائے، پر وہ نہیں، کیونکہ اس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ تو بس پھر حور 5 سال سے پاکستان میں اکیلی ہے۔ سرحان شاہ بہت آرام سے عادل کی بات سن رہا تھا۔ حور چوٹی میں ہی ان سب کو ملنے جاتی تھی، وہ بھی اگر برہان شاہ کہے تو۔ وہ ہر مہینے کے آخر پر دبئی ضرور جاتی ہے۔ کیوں؟ سرحان عادل کی بات کاٹ کر بولا، جب وہ برہان شاہ سے ملنے مجھ سے ملتی اور شاہ ہاؤس کے ہر فرد سے زیادہ وہ صرف برہان شاہ کے قریب ہے۔ سر یہ بھی پتہ چلا کہ برہان شاہ شاید حور سے محبت کرتا ہے کیا؟ سرحان اس کی بات پر ایک دم ٹھٹک کر بولا۔ عادل اپنی بات کی آواز پر ایک دم گھبرا گیا۔ سرحان عادل کو دیکھ کر جلدی سے بولا، اس دن ایوارڈ شو میں تو برہان نے کہا کہ وہ اس کی بہن ہے، پھر؟ جی سر، عادل جلدی سے بولا، مجھے بھی لگا تھا، پر وہاں کے لوگوں کا تو کچھ ایسے ہی کہنا تھا۔ اور سر آپ کو پتہ تو ہے آج کل کے لڑکے کیا کچھ نہیں کرتے پیار میں۔ بس سرحان اس کی بات سن کر بس سر کو ہی ہاں میں ہلا سکا، اور سر اور یہ کہ یہاں لاہور میں ہی رہتی ہے سر، یہ لڑکی سب لڑکیوں سے الگ ہے۔ عادل کی اس بات سے سرحان کے ماتھے پر بال پڑے۔ مطلب سر اس لڑکی کی نہ ہی کسی سے دوستی اور نہ ہی کوئی اور ایکٹیویٹی؟ مطلب سر یہ لڑکی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہے سر، یہ کسی ایک چیز کی اسٹڈی نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، یونی سے وہ اپنے گھر جاتی ہے بس۔ سرحان شاہ نے یہی کہا۔ سرحان کچھ سوچ کر بولا، یہ لڑکی رہتی کہاں ہے؟ سر یہ بھی ڈیفینس میں ہی رہتی، جیسے کہ آپ بلاک میں تو پہلے یہ بھی ایس بلاک میں رہتی تھی، پر اب یہ بی بلاک میں رہتے ہیں۔ اوکے تم جاؤ۔ سرحان اس کی پوری بات سن کر بولا، اس فائل کو کھول کر دیکھنے لگا جس میں شروع پر ہی حور کی تصویر تھی۔ جیسے سرحان نے تصویر دیکھی وہ اس کو دیکھتا ہی گیا۔ کالی آنکھیں، پنکھڑی جیسے ہونٹ، گول چہرہ، سفید رنگ جو اس کے حسن کو اور اس کے چہرے کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ ان آنکھوں کو پہلے دیکھ چکا ہے، پر کہاں؟ وہ منہ ہی میں بڑبڑایا، پر یہ فیصلہ چاہے اسے اتنا پیار کو کرتا، ضرور اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے، مجھے پتہ کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ سچ ہے کہ برہان شاہ اور یہ لڑکی ایک دوسرے سے پیار کرتے تو پھر تو اور مزہ آئے گا۔ اس کھیل میں سرحان اپنے چیئر سے اٹھ کر بال گلاس کے سامنے جا کر بولا اور تصویر کو ایک بار پھر سے اپنے سامنے کر کے بولا، مس حور اب آپ سے تو ضرور ملنا ہوگا، اگر آپ سے ملوں گا نہیں تو آپ کو اپنا کیسے بناؤں گا؟ پھر برہان شاہ کی محبت میری ہو جائے گی؟ وہ نفرت سے تصویر کو دیکھ کر بڑبڑایا، تم نے میری شہزادی کو وہاں اکیلا چھوڑ دیا تھا نا برہان، تمہاری وجہ سے میری شہزادی کی کیا حالت تھی، مجھے آج بھی یاد ہے کیا ہو جاتا اگر تم اس دن اس کو وہاں اکیلا نہ چھوڑتے۔ پر کوئی بات نہیں، تم کو احساس نہیں تھا نا، مگر اب ہر بار ہوگا جب میں تم سے حور کو، تمہاری محبت کو تم سے دور کر دوں گا۔ سرحان شاہ نفرت سے بولا، تو تم وہ حور کی تصویر سے بولا، کل آ رہی ہونا واپس، ویلکم ٹو پاکستان حور شاہ، اس بار تم پاکستان کبھی ان کو ملنے نہیں جاؤ گی، وہ سب آئیں گے۔ سرحان نے کچھ سوچ کر زرشاہ کو کال کی اور کہا، ابھی اسی وقت آفس آؤ۔ اپنا لیپ ٹاپ کھول کر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ نمرین کہاں رہ گئی ہو تم؟ شبانہ بیگم کب سے اپنی بیٹی کو آوازیں دے رہی تھی جو اپنے روم میں کھڑی ٹی وی پر خبریں سن رہی تھی، جیسے کوئی بہت خاص چیز دیکھ رہی ہو۔ اپنی ماما کی آواز پر جلدی سے روم سے باہر آ کر بولی، جی ماما۔ نمرین تم نے روم صاف کیا کہ نہیں؟ وہ لوگ آنے ہی والے ہیں، نمرین جلدی سے بولی۔ جی ماما میں نے صاف کر دیا روم۔ شبانہ بیگم یہ سن کر ہلکی پھلکی ہو جاتی اور بولی، اچھا تم جلدی سے کچن میں آؤ، عائشہ اور عدیان آنے والے ہوں گے کالج سے۔ نمرین اپنی ماں کی بات پر جلدی سے کچن میں گئی اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ تبھی عائشہ و عدیان گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ نمرین ان کو آتا دیکھا منہ میں بڑبڑائی، آگے شیطان، جبکہ عدیان آتے ہی، واہ واہ کیا بات ہے، آپ ہی آج گھر پر کوئی آ رہا ہے، یا میری خوشی کے لیے آپ نے آج بریانی بنائی ہے؟ نمرین جو اس کو کھا جانے والی نظروں سے گری تھی منہ بنا کر بولی، تمہارے لیے نہیں، آج حامد صاحب کی کزن آ رہی ہے ایک دم۔ عائشہ نمرین کے بولنے سے پہلے خوش ہو کر بولی، جی واہ اب اور مزہ آئے گا، عائشہ خوش ہو کر بولی۔ جبکہ عدیان کا منہ بن جاتا ہے، وہ ڈرپوک یہاں کیا لینے آنے لگی ہے؟ کیوں بھئی یہ اس کے ماموں کا گھر، جب دل کرے گا وہ یہاں آئیں گی، تم کو کیا؟ اسے سے شبانہ بیگم آتے ہوئے بولی، جس پر عائشہ نمرین حجت سے اپنی ماما کو دیکھتے، جبکہ عدیان، ارے ماما میں تو مذاق کر رہا تھا۔
آپ تو سیریس ہی ہوگی، آدھے دل سے اپنے ماما کے گلے سے لگ کر بولا۔ پر آپ کو کیا پتہ ارم کون ہے؟ ارم اکرام کی سب سے چھوٹی بہن نسرین اسلم شاہ کی بیٹی، پر جیسے ہی خاندانوں میں زمین کے مسئلے شروع ہوئے تو اکرام کی بہن کو اسلم شاہ نے طلاق دے دی۔ تب سے ارم شاہ خاندان کی بیٹی ہو کر بھی ہانو کے پاس ہی رہی۔ اس کی پرورش اس کے ماموں لوگوں نے کی۔ ارم شروع سے ہی ڈرپوک اور کم بولا کرتی تھی۔ اس کی وجہ اس کے باپ کو اس کی ماں کو اس کے سامنے مارنا تھا۔ تب جب اس کی ماں کو اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ پر اسلم شاہ پہلے یہ نہیں جانتے تھے، پر پھر یہ سوچ کر ارم کو اس کی ماں کے ساتھ چھوڑ دیا کہ جب یہ بڑی ہوگی تو اس کو واپس لے آئیں گے، اور تب سے ارم اپنی ماں کے پاس تھی۔ اس نے اپنی تعلیم کا آغاز گاؤں سے کیا تھا، پر اب میٹرک کے بعد اس کو اب شہر میں آنا پڑا۔ وہ گاؤں سے آنا پڑتی تھی، پر اب اس کی ماں نے اس کو اکرام کے کہنے پر اب اس کو شہر ساہیوال میں اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا، تو بس مان اس کو خان حویلی سے لے کر آ رہا تھا۔ سرحان شاہ ابھی اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا جب سامنے سے زر شاہ اس کے پاس آیا۔ سرحان اس کو اپنے ساتھ آفس کے اپنے روم میں لے گیا اور اس کو بیٹھنے کا کہا، اور خود بھی اپنی چیئر پر براجمان ہو گیا، جبکہ زر شاہ ابھی بھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا جو بات کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ سرحان اسپاٹ سے چہرے کے ساتھ زر شاہ کے سامنے ایک تصویر کے بولا، یہ لڑکی تمہاری یونی میں ہے؟ زر شاہ اپنے بھائی کو دیکھ کر اس تصویر کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، کیوں بھائی، آپ کو کیوں جانا ہے اس کے بارے میں؟ سرحان زر شاہ کی بات پر اس کو گھور کر بولا، جو میں نے پوچھا مجھے بس اس کا جواب دو۔ زر شاہ اپنے بھائی کو غصے میں آتا دے کر جلدی سے بولا، جی بھائی، یہ میری یونی کی ہے، وہاں روز آتی ہے۔ زر شاہ نے اپنی ساری بتیسی باہر کر کے بولا، جبکہ سرحان کو اس کی عقل پہ شبہ ہوا۔ یہ مجھے بھی پتہ ہے، وہ اس بار ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر بولا۔ زر اپنے بھائی کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، اور بھائی آپ کو کیا جاننا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سرحان اپنے بھائی کو دیکھا بولا، زر مجھے وہی جانا جو تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ زر اپنے بھائی کی بات پر جلدی سے بولا، تو بھائی یہ کہے نا۔ وہ ایک دم ہوش ہو کر بولا، بھائی یہ لڑکی مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ پتہ ہے آپ کو، ایک بار میرا وہ دوست، آپ جانتے تو ہیں، اسمارٹ، سرحان نے جلدی سے کہا، جس پر زر نے ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ بھائی اسمارٹ نے سب کے سامنے اس کو بولا، یو آر بیوٹیفل، اور کہا کہ آپ میری دوست بنے گی۔ زر بہت مزے سے بات بتا رہا تھا، تو بھائی اس لڑکی نے سب کے سامنے میرے دوست کو ایک زور کا تھپڑ مار دیا۔ یہی نہیں بھائی، اس لڑکی ہو نے سب کے سامنے میرے دوست کے گریبان کو پکڑ کر پرنسپل کے آفس میں لے گئی، اور آپ کو پتہ ہے کیا کہا اس نے وہاں؟ بولی، ساری اس لڑکی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں کلاس لینے جا رہی تھی تو میرا راستہ روک کر مجھے آئی لو یو کہا۔ زر ایک دم اٹھ کر بولا، بھائی بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اور سب کے سامنے وہ کچھ بولے جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ سر کے سامنے لڑکیوں کے حق میں بھی بولی۔ وہاں یونی میں اور بھی گروپ تھا جو لڑکیوں سے بدتمیزی کرتے تھے، اس نے سر کے سامنے میرے دوست کو ان کا دوست بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، خور کی وجہ سے سر نے میری معصوم دوست کو پوری 3 ماہ کے لیے یونی سے آؤٹ کر دیا۔ زر یہ بات ایک بار کا بولا، جبکہ سرحان اس کی بات کو سن کر بس انٹرسٹنگ، زر میرا ایک کام تو کرو گے؟ زر جو اپنے بھائی کو دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ بھائی نے مجھ سے یہ سب کیوں پوچھا، جلدی سے بولا، جی بھائی کون سا کام؟ زر کے سوال پر سرحان نے کہا، تم یونی میں ہر پر نظر رکھو گے، ویسے دوستی بھی کرنے کی کوشش کرنا۔ زر اپنے بھائی کی آہٹ کی بات پر ایک دم گھبرا کر اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر بولا، بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ حور مجھے بھی؟ زر کی بات کاٹ کر سرحان بولا، زر شاہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ مجھے اچھے سے پتہ ہے۔ زر اپنے بھائی کی بات پر حیران ہو کر بولا، بھائی ٹھیک ہے میں اس پر نظر رکھوں گا، پر بھائی آپ کیوں چاہتے ہیں یہ؟ زر نے اپنے دل میں آئے سوال کو پوچھا۔ سرحان شاہ کے چہرے کے تاثرات وہی رہے، تم کو کیا لگتا ہے کہ میں کس لیے اس کے بارے میں یہ سب پوچھ رہا ہوں؟ مجھے اس سے کوئی کام ہوگا؟ زر اپنے بھائی کے جواب پر کچھ سوچ کر، اور بھائی آپ ہمیشہ مجھے یہی بولتے آ رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا مت کرنا، چاہے کچھ بھی ہو۔ جب ہوں نے میرے دوست کے ساتھ یہ سب کیا تو مجھے غصہ تو بہت ہے، پر میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ استعمال کو بھی چپ کروا دیا۔ بھائی وہ لڑکی تھوڑی سی عجیب ضرور ہے، پر آئی تھنک دل کی اچھی ہے۔ زر جو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہوں نے ضرور کچھ کیا ہوگا جو بھائی آپ اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، فکر سے بولا۔ سرحان شاہ نے بہت غور سے اپنے بھائی کی بات سنی جو اس کو اچھی لگی، اور بولا، ڈونٹ ورری، کچھ ایسا نہیں کروں گا۔ زر بہت غور سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا اور کچھ سوچ کر بولا، آپ کو ہور اچھی تو نہیں لگنے لگی؟ سرحان اس کی بات پر ٹھٹر سا جاتا جب وہ زر پھر سے بولا، بھائی تو کیا آپ نے پری بابی کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے؟ سرحان شاہ زر کی بات کو سن کر بولا، جتنا کہا ہے وہ کرو بس۔ زر اپنے بھائی کو جلدی سے اٹھا دے کر جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جبکہ سرحان شاہ ابھی بھی زر کی بات کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔
زرافے سے باہر آ کر جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر منہ میں بڑبڑایا، ظاہر کیا ضرورت تھی بائی کے سامنے پڑی بابی کا نام لینے کی؟ وہ اب کتنے سالوں سے ان کو ڈھونڈے تھے، پر کیا پتہ بائی تھاگے ہوں، اس لیے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے ہوں۔ زر یہ سوچ آتے ہی گاڑی کو جان سے لے گیا۔